بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث آپ کو اس وجہ سے حیران کر دے گی کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جنہیں جنت کی حوریں بد دعا دیتی ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3269ویں حدیث کتاب میں اور 21ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غریب۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ترمذی کتاب الرضاع 19واں باب 1174ویں حدیث، سنن ابن ماجہ 2014ویں حدیث، مسند احمد 22102 حدیث۔ پھر اسی طریقے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں ذکر فرمایا 173ویں حدیث کے تحت۔ اسی حدیث کو شیخ شعیب الارناؤط نے تخریج ریاض الصالحین میں 287ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا، اور پھر شیخ البانی اس کو صحیح الترغیب میں 1945ویں حدیث کے تحت صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلاء میں چوتھی جلد کے 47ویں صفحے پر ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بیوی اپنے خاوند کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو اس عورت کو جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ اے ظالم عورت، اس کو تکلیف نہ دے، وہ تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث اپنی تشریح خود بیان کر رہی ہے۔ قاتلک اللہ، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، یہ الفاظ جنت کی حوریں کہتی ہیں جو رب کائنات نے اس نیک آدمی کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا معزز خواتین حضرات کہ میاں بیوی کے درمیان مقابلے کا رشتہ نہیں ہوتا، میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور محبت کے رشتے میں قربانی ہوتی ہے، محبت کے رشتے میں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھایا جاتا۔ جس طریقے ہمارے ہاں یہ سلسلہ موجود ہے۔ اور پھر یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی بیوی کا اپنے شوہر کو اذیت دینا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر یہ حرام ہے۔ بڑا قیمتی نقطہ ہے یہ، اور یاد رکھیے اس پر بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے کہ ایک عورت جب اپنے جذبات کی قربانی دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب کیا بنتا ہے۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جو مقام آخرت ہے، آخرت کے لوگ ہیں، ان کو دنیاوی حالات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے جنت میں حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے خواتین کے لیے جو اپنے شوہروں کو اذیت دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتی۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی حدیث کے سبق سے بھی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔